السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور سارے معاملات بھی ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید بہت مشہور ماشاءاللہ خلیفہ ہیں اور ان کے پیرول میں بہت ساری اچیومنٹس ہیں اور تاریخ ان کو ایک اچھے حکمران کے طور پہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ان کے پاس مارکیٹ کی کچھ شکایتیں آئیں نا، تو انہوں نے اپنے جو ایک اچھے سے وزیر تھے ان سے کہا کہ جاؤ ذرا گوشت مارکیٹ جاؤ، وہاں شکایتیں آ رہی ہیں اور جو بھی آپ وہاں پہ جب انسپیکشن کریں نا تو آپ ان کے باٹ بھی چیک کیجئے گا اور ان کے گوشت کی کوالٹی کو بھی چیک کیجئے گا۔ وزیر صاحب نے اپنی اسٹریٹجی بنائی، انہوں نے کہا میں گوشت کسٹمر بن کے جاتا ہوں۔ آج کل ہمارے مارکیٹنگ میں بھی گوشت کسٹمر کی بڑی اہم ہے نا، کہ جہاں ہم چھپ کے جاتے ہیں، بتاتے نہیں کہ ہم اصل میں کون ہیں، بلکہ ہم ایک گوشت کسٹمر بنتے ہیں اور وہاں جا کے معلومات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گوشت کسٹمر بن کے وزیر صاحب گئے، پہلے جا کے انہوں نے گوشت کا آرڈر دیا، پھر گپ شپ لگائی، خیر خیریت پوچھی۔ یہ انہوں نے اسٹریٹجی بنائی، انہوں نے کہا کہ میں اس طرح 3-4 لوگوں کے پاس جاؤں گا اور جب میں پیسے دے دوں گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں وزیر ہوں، اور پھر میں باٹ ان کا ناپ جو نا چیک کروں گا، اس کی اسسمنٹ کروں گا، پھر گوشت کی جو نا ایگزامن کروں گا میں۔ تو وہ جب پہلے قصائی کے پاس گئے انہوں نے آرڈر دیا، آرڈر دینے کے بعد جو ہے نا وہ گپ شپ لگائی، تو پہلے قصائی نے کہا رے صاحب کیا بتاتے ہیں، بڑی بری حالت ہے، بڑا کاروبار میں مندی ہے، بڑا خراب ہے، میرا دل چاہ رہا ہے یہ گوشت کاٹنے والی چھری سے اپنے آپ کو ختم کر لوں، گھر میں الگ فساد ہے، محلے میں الگ مشکلات ہیں، تو بہت میرا برا حال ہے، کسی طرح سے اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جب ڈیل کیا تو جب بتایا کہ میں وزیر ہوں، ان کا باٹ دیکھا تو اس باٹ کے اندر بھی فرق تھا، یعنی اس کا طرف وہ کم تول رہے تھے، اور جب انہوں نے گوشت دیکھا تو اس کی کوالٹی بھی کم تھی۔ بہرحال انہوں نے اس کو نوٹ کیا، دوسرے کے پاس گئے، دوسرے کے پاس جب گئے تو اس سے خیر آرڈر دیا، اس کو اس سے بھی خیر خیریت لی، اس سے جب خیر خیریت لی تو اس نے بھی جو ہے نا ادھم مچانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ سخت پریشان ہوں، کاش میں پیدا ہی نہیں ہوتا اور کاش میں اس فیلڈ میں ہی نہیں آیا ہوتا، اس میں تو بالکل بھی برکت نہیں ہے، یہاں تو کھانا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، میں تو ہم تو پیٹ بھر کے کھا بھی نہیں سکتے۔ اس نے بھی ساری کی ساری ایسی باتیں کی، پھر وہی سب کچھ ہوا، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، باٹ میں بھی کمزوری پائی اور انہوں نے جناب گوشت میں بھی کمزوری پائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیسرے کے پاس گئے، الگ الگ جگہوں پہ، جب تیسرے کے پاس گئے، اس سے خیر آرڈر دیا، اس کی خیر خیریت لی، اس نے کہا سر اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ سے، کاروبار بھی بہت اچھا ہے، جو ایک دفعہ میرے پاس خریدار آ جاتا ہے وہ پھر میرے ہی پاس آتا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ بیوی میری آپ بہت اچھی ہے، بہت محبت کرنے والی ہے، خیال رکھنے والی ہے، بچے بڑے فرما بردار ہیں اللہ کی مہربانی سے، کاروبار چل رہا ہے، میں نے اپنے بڑے بیٹے کو بھی دکان کرا دی ہے اور بہترین ساری چیزیں ہیں۔ وہ یہ بہلول صاحب جو وزیر تھے وہ سمجھے یہ بھی شاید ڈرامے بازی ہے، پھر انہوں نے تعارف کرایا، باٹ دیکھا تو باٹ بھی صحیح تھا، انصاف کر رہا تھا جناب، اور جب انہوں نے کوالٹی دی کی تو گوشت کی کوالٹی بھی بہترین تھی، صحیح ہے۔ انہوں نے جا کے ساری کی ساری رودات جو ہے بادشاہ کو کی، تو بادشاہ نے ان سے کہا ہارون رشید صاحب نے کہ آپ نے پہلے دونوں کو کوئی سزا دی؟ بڑا تاریخی جملہ انہوں نے کہا بہلول صاحب نے، انہوں نے کہا میں نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، وہ تو پہلے ہی ناشکری کی سزا پا رہے ہیں، وہ ناشکرے ہیں، تو قدرت نے وہ برکت ان کے دکان سے، کاروبار سے، رزق سے، خاندان سے، ہر جگہ سے برکت ختم کر دی ہے، کیونکہ انہوں وہ ناشکری کر رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ شکر ادا کرنا کیوں ضروری ہے، اور یہ تو بہت ماشاءاللہ سے فیمس سی چیز ہے کہ جتنا آپ شکر ادا کرتے ہیں، قدرت کی یہ سنت ہے کہ وہ اتنا ہی آپ کو ادا کرتا ہے، اور جتنے ہم ناشکری کرتے ہیں وہ اتنا ہی ہم سے چھنتا چلا جاتا ہے۔ شکر عمومی طور پہ ہمیں نعمت عمومی طور پہ ہمیں جو ہے نا وہ 2 طرح سے ملتی ہے۔ ایک یاد رکھیے کہ نعمت ہوتی ہے جو بغیر مانگے ملتی ہے۔ میں جب پیدا ہوا تو میرا دین، میرے ایک اچھا سا گھر، میرے بہت اچھے سے والدین، میرے محبت کرنے والے بہن بھائی، یہ سب بغیر مانگے ملے تھے۔ میں جب پیدا ہوا تھا تو میرے جو مجھ سے پہلے تھے سارے کے سارے تھے، سب بن نعمت ہے، صحیح ہے، میری جنس ہو، چاہے اور چیز، چاہے سمجھداری ہو، چاہے اور میرا رنگ و روغن ہو، چاہے میرے نقش و نگار ہو، ساری کی ساری چیزیں بغیر مانگے ملی ہیں۔ پھر بڑا ہونے کے بعد جو میں نے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ایئر فورس میں، جہاں جہاں جابس کی، وہاں جو جو مانگا وہ اللہ نے بھی دے دیا، وہ نعمتیں وہ ہیں جو مانگنے سے ملی ہیں، ٹھیک ہے، تو نعمتیں ہی ہوتی ہیں۔ جو حضرت امام ابن القیم کہتے ہیں کہ سعادت کی زندگی وہ ہے کہ جو لوگ صبر اور شکر کے ساتھ گزارتے ہوں،
وہ خود بخود سعادت کی ہے۔ جو اللہ نے دے دیا اس کا شکر، اور جو لے لیا اس پہ صبر۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نعمت ملنے کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو نعمت ملنے کے بعد ہمیں 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ نعمت یہ ہے کہ نمبر 1، جو آپ کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے جو 24 گھنٹے ملتی رہتی ہے، صحیح ہے۔ جو ابھی ہم کسی گھر میں گیا تو وہاں پہ آج کل پاکستان میں گیس کا بحران آ رہا ہے، تو وہاں پہ مچا ہوا تھا، لوگ لان تان کر رہے تھے کہ جی 6 گھنٹے گیس نہیں ہوتی ہے، 18 گھنٹے ہوتی ہے، 6 گھنٹے نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر گھر انہی میں سے کسی فیملی ممبر نے کہا کہ یہ اتنی شکر کر رہے ہیں کہ 18 گھنٹے آپ کو گیس مل رہی ہے، یہ بھی تو نعمت ہے۔ اگر بالکل زیرو ہو جائے، بہت سے علاقوں میں گیس ہے ہی نہیں، اور وہ بھی گھروں کو آ رہی ہے، پاکستان میں تو پائپ لائن کے ذریعے گھروں سے آ رہی ہے موسٹلی۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنی، اس کا مطلب ہے کہ 6 گھنٹے بجلی جاتی ہے، اگر 8 گھنٹے بجلی جاتی ہے اس کے باوجود بھی 16 گھنٹے اگر بجلی آ رہی ہے تو وہ بھی تو نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جو بھی نمبر 1 ہے کہ جو بھی کچھ مل رہا ہے وہ ہمارے رب کی طرف منسوب کریں۔ یہ اس میں ہمارے عقل کا، علم کا، عمل کا، پبلک ریلیشننگ کا، ہمارے آباء و اجداد کا، ہمارے تعلقات کا، ہمارے اختیارات کا، اسٹیٹس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو کچھ مل رہا ہے اس کو منسوب کس سے کریں؟ اللہ سے کریں، اپنے رب سے کریں، صحیح ہے نا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے امیر ترین لوگ ہیں کہ جن کو پیسہ ہے، اختیارات ہے، سب کچھ ہے، لیکن فلاں چیز کھا نہیں سکتے، فلاں چیز پہن نہیں سکتے۔ میں ایک بہت بڑے گروپ کے ساتھ منسلک تھا کسی زمانے میں، کہ چیئرمین کے انڈر میں 60 سے زیادہ کمپنیاں تھیں، لیکن ان کے پاؤں میں کوئی پرابلم تھا، تو وہ جو تھے وہ موزے ہی صرف پہن کے آتے تھے، آفس سے گھر سے آفس تک بھی، اور آفس میں بھی موزوں میں رہتے تھے، اور اسی طرح سارا وہ گزارتے تھے۔ وہ ماشاءاللہ 3 پیس سوٹ میں رہتے تھے، لیکن جوتے نہیں پہنتے تھے کسی سے ہی ملتے ہوئے، وہ بس موزوں میں، تو ان کو کوئی پرابلم تھا۔ اسی طرح ایک اور میں نے گروپ میں کام کیا ماشاءاللہ، وہ بھی بہت بڑے مشہور ہیں، آپ سب ان کو نام جانتے ہوں گے۔ دوپہر میں وہ سلاد اور روٹی اور ایک بڑی سادہ سی چیز کھایا کرتے تھے، جبکہ آپ ویسے دیکھیں تو لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ مرغے مسلم اور اپنی مرضی کی ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کمال نہیں ہے، جو کچھ مل رہا ہے یہ ہمارے رب کی مہربانی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ شکر ادا کریں، جو بھی نعمت ملی ہے، جس شکل ہی مل رہی ہے اس کو شکر ادا کریں۔ ہمارے واقف کار تو جو نا وہ ہوا ہے کہ ہم نے ان کو اطلاع دی کہ جی آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور جو ہم نے دیکھا کہ جناب انہوں نے وضو کیا، 2 نفل شکرانے کے پڑھے، اور پھر جناب رونا بھی شروع کر دیا انہوں نے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ شکرانے کے پڑھنا، آپ کے تو بھائی کا انتقال ہو گیا۔ کہنا کہ یار میرے جو بھائی کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے مجھے 35 سال اپنے بھائی کے ساتھ رکھا ہے، کہ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اتنا اچھا بھائی مجھے پیدا ہونے کے 2 دن بعد ہی مر جاتا تو کیا ہوتا؟ تو وہ جو میرا اتنا ساتھ رہا ہے، تو یہ تو شکر کی بات ہے نا۔ اس طرح بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے سارے مرنے والوں کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں، شکرانے کے نفل نہیں پڑھتے، وہ شکر کرتے ہیں اتنا تو ساتھ میری ماں کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ آپ نے دیا۔ تو یاد رکھیے کہ شکر ادا کریں، کیونکہ نعمت ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ہم شکر کرنے والے ہیں یا نہ شکر ہیں۔ تو جو لوگ اپنوں پر لے کے جاتے ہیں تو میری عقل، میری علم، میرا ساری چیزیں، وہ پھر آگے جا کے اس سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے نعمت کو تقسیم کریں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر چیز ہی جو نا آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ جو اشفاق احمد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کریں ماشاءاللہ سے، ان کے لیے بڑا مشہور ہے کہ کھانا کھایا انہوں نے، بڑے اچھی سی بیسن کی روٹیاں تھیں، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے 2-3 روٹیاں کھائیں، اس کے بعد اللہ کا بڑے زور سے شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ان کی ماں نے ان کو سمجھایا کہ شکر کا اصل طریقہ یہ ہے کہ یہ روٹیاں تو بانٹتا لوگوں کے اندر، اگر 3 روٹیاں تھیں تو 1.5 روٹی کسی اور کو دیتا، اس کو کھلاتا، اور 1.5 روٹی خود کھاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نعمت کی ایک بہترین جو ہے نا تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ آپ اس کو تقسیم کریں۔ تقسیم کرنے سے تو اصل میں کیا ہوتا ہے، تقسیم کرنے سے چیزیں منفی نہیں ہوتی ہیں، ضرب ہوتی ہیں، وہ تو اور ملتی ہیں ہمیں۔ تو جتنا آپ تقسیم کریں گے، خاص طور پہ وہ چیز تقسیم کر سکتے ہیں، وقت ہے، رزق ہے، ٹھیک ہے نا، ان ساری چیزوں کو کریں، اور اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر اثار کا جذبہ بھی بڑھے گا، اثار کا جذبہ بڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ چوتھا ہے نفع الناس، اپنی نعمت کو لوگوں کے لیے فائدے کی چیز بنائیں۔ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ جا کے لوگوں کے لیے کہیں سفارش کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پاس عہدہ ہے، عہدے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس تجربہ ہے، آپ کے پاس اعتماد ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ بھی نعمت کا ہمارا، نعمت ملنے کے بعد ہونا چاہیے۔ اور اگلا ہے مانگے کیا پہلے ہی مل چکا ہے؟ نہیں، جو نعمت مل گئی ہے اس کا تو شکر ادا کر دیا، اور مزید نعمتیں مانگیں، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کیونکہ کتنی نعمتیں مل جائیں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے
کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ لا تحسدون، کہ آپ اسے گن نہیں سکتے، آپ اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے انسان۔ آپ جیسے جیسے عمر میں بڑھ رہے ہیں، آپ پہاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی نعمتیں آ گئی ہیں، اور جو کوئی چیز چھنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نعمت تھی ہمارے لیے۔ تو یاد رکھیں پھر کیا کریں کہ آپ اپنے سے مانگنے سے کیا ہوگا، ایک تو اپنے آپ کو کمزور سمجھیں گے، دوسرا آپ کا اپنوں پر سے ایمان ختم ہوگا۔ تو آپ پانچوں کام یہ کہیں گے نعمتوں کو مانگے اللہ سے، اللہ پاک میرے فلاں بھائی کے لیے فلاں چیز۔ ہمارے ایک دوست ہے، بڑی اچھی عادت بنائی ہوئی ہے، جب دیکھتے ہیں کوئی پولیو والا ہے، لنگڑا کے چل رہا ہے تو اس کے لیے صحت مانگتے ہیں، کوئی دیکھتے ہیں فقیر تو اس کے لیے وہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معاشی طور پر بہتر کرے، کوئی دیکھا کہ کسی کے سر میں گنج ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بال عطا فرمائے، وہ سارے دن جو ہے دعائیں مانگتے رہتے ہیں دوسروں کے لیے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کے غائبانہ یعنی غیر حاضری میں اس کے لیے جو دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود عطا کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس موضوع میں تو یہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے دل میں کہ یہ ہمارے اختیارات، ہمارے اسٹیٹس، ہماری طاقت، ہمارے پیسے، ہمارے خوبصورتی نہیں، بلکہ یہ رب کی وجہ سے ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے پسند آیا ہوگا۔ اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں، اور یہ شکر ادا کرنا کیوں ضروری ہے۔ السلام علیکم۔